دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک نوزائیدہ بچی غربت کے اندھیروں میں جنم لے کر کیسے روشنی کا چراغ بن جاتی ہے؟ کیوں ایک کمزور کنیز اللہ کی دوستی میں ایسی بلند ہو گئی کہ فرشتے بھی اس پر رشک کرنے لگے؟ کب ایک غریب عورت دنیا کے بڑے بڑے صوفیاء اور علماء کی استاد بن گئی؟ اور آخر کیسے اس کی زندگی پر ہر سانس، ہر دعا اور ہر آنسو محبت الہی کی ایسی داستان بن گیا جو صدیوں تک سنائی جاتی رہی؟ یہ بات ہے سن 95 ہجری کی ایک خاموش رات، بصرہ کے ایک غریب مگر نیک دل انسان اسماعیل کے گھر ایک بچی نے جنم لیا۔ پہلے ہی 3 بیٹیاں تھیں، لیکن چوتھی کو رب نے ایک خاص پہچان دینے کے لیے بھیجا۔ اس کا نام رکھا گیا رابعہ۔ گھر کی غربت کا یہ حال تھا، چراغ تک نہ تھا، یہاں تک کہ والد کے پاس اتنا تیل بھی نہ تھا جس سے روشنی کر سکے۔ والدہ نے کہا، پڑوس سے تھوڑا تیل مانگ لاؤ، مگر والد دروازے تک گئے، ہاتھ رکھا اور واپس لوٹ آئے۔ کہنے لگے، میں نے عہد کیا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی اور سے مانگوں گا ہی نہیں۔ یہی وہ پہلی رات تھی ناظرین، جس نے اس گھر کی بچی کی زندگی کی تقدیر کے ایک نئے راستے میں ڈال۔ کچھ ہی برس گزرے، رابعہ کے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ قحط نے گھر اجاڑ دیا، بہنیں بچھڑ گئی، وہ تنہا رہ گئی۔ ایک دن ایک ظالم نے پکڑ کر انہیں غلام بنا لیا، معمولی قیمت پر فروخت ہوئی اور نئے مالک نے ان سے سخت مشقت کے کام کروانے شروع کر دی۔ لیکن یہی غلامی ان کی روحانی آزادی کا آغاز تھی۔ ایک دن گر کر ہاتھ ٹوٹ گیا اور اس حالت میں رابعہ نے سجدے میں گر کر کہا، یا اللہ، میں تنہا ہوں، کمزور ہوں، مگر تیری رضا پر راضی ہوں۔ اس وقت ندائے غیب آئی، غم نہ کر اے رابعہ، وہ وقت آنے والا ہے جب فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ لمحہ ان کی زندگی کے اگلے باب کی شروعات تھی۔ رابعہ دن کو روزے رکھتی، رات بھر عبادت میں گزار دیتی۔ ایک رات ان کا مالک جاگا تو دیکھا کہ حجرے کے کونے میں ایک کمزور سی کنیز سجدے میں ہے، مگر وہ منظر عام نہیں تھا، ان کے گرد ایک نور کا حالہ تھا۔ رابعہ اللہ سے کہہ رہی تھی، یا رب، اگر میرے بس میں ہوتا تو ہر لمحہ تیری عبادت کرتی، مگر تو نے مجھے غیر کی غلامی میں ڈال دیا، اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے آتی ہوں۔ یہ سن کر مالک کا دل کانپ اٹھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے رابعہ کو آزاد کر دیا اور کہا، تمہاری خدمت لینا میرے لیے باعث شرم ہے، مگر سعادت یہ ہے کہ تم آزاد رہو اور عبادت کرو۔ آزادی ملتے ہی رابعہ کا ہر لمحہ ذکر و فکر میں ڈوب گیا۔ وہ ہزار رکعتیں پڑھتی، دنوں کے روزے رکھتی اور بصرہ کے مشائخ کے وعظ میں شریک ہوتی۔ ان کے قریب بڑے بڑے علماء اور صوفیاء آتے، امام سفیان ثوری، امام مالک بن دینار جیسے اکابر بھی ان کی مجلس میں عاجزی سے بیٹھتے، اور لوگ حیران رہ جاتے کہ ایک سابقہ کنیز اب علم و معرفت کی وہ قندیل بن گئی تھی جس سے زمانہ روشنی لے رہا تھا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو آگے اور بھی پر اسرار اور مزیدار ہونے والی ہے۔ رابعہ بصری نے زاہد و تقوی میں ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی گئی۔ وہ کم بولتی اور جب بولتی تو صرف قرآن کی آیات دہراتی۔ پوچھا گیا، ہمیشہ آیت کیوں پڑھتی ہو؟ فرمایا، میری ہر بات فرشتے لکھتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے جو بیکار ہو۔ ان کے الفاظ ہی علم و معرفت کا سمندر تھے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا کہ رابعہ کے اشعار اور دعائیں اللہ کی محبت کی اصل تعریف ہیں، ایسی محبت جو نہ جنت کے لالچ میں ہے، نہ دوزخ کے خوف میں، بلکہ صرف اللہ کی رضا اور دیدار کے لیے ہے۔ ایک دن پوچھا گیا، آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ فرمایا، مجھے 3 خوف ہیں، موت کے وقت مان سلامت رہے گا یا نہیں، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا نہیں، قیامت کے دن کس گروہ میں کھڑی ہوں گی۔ کہتی تھی، جب یہ غم دل میں ہے تو دنیاوی خواہش کیسے دل میں جگہ پائے۔ ان کا دل خوف الہی اور محبت الہی دونوں کا پیکر تھا۔ وہ کہتی تھی، اگر دوزخ کے خوف سے
इबादत करूं तो मुझे जहन्नम में डाल दे, अगर जन्नत की लालच में इबादत करूं तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे, लेकिन अगर सिर्फ तेरी मोहब्बत इबादत करूं फिर अपना हुस्न मुझ पर जाहिर कर दे। यही फलसफा इन्हीं सदियों के लिए एक जिंदा हकीकत बनाया गया। हजरत राबिया बसरी की जिंदगी का हर लम्हा फिक्र और किनात में गुजरा। उनके पास बस एक मिट्टी का लोटा था, एक पुरानी चटाई और एक ईंट बतौर तकिया। एक बार किसी ने कहा, मैं मालदारों से आपके लिए कुछ लाऊं, तो मुस्कुरा कर फरमाया, क्या मेरा तुम्हारा रिस्क देने वाला एक ही रब नहीं? अगर वो ही सब कुछ जानता है तो मुझे दूसरों से क्यों मांगना चाहिए? वो दुनिया की बातों से बेनियाज रहती। एक मौका पर कहा, जिसके दिल में दुनिया है वो बार बार दुनिया का जिक्र करेगा, लेकिन जिसके दिल में सिर्फ अल्लाह है उसकी ज़बान पर दुनिया का जिक्र आ ही नहीं सकता। जिंदगी के आखिरी वक्त आया तो अपने करीब बैठे मशाइख से फरमाया, हट जाओ, मलाइका को आने दो। दरवाजा बंद हुआ और अंदर से आवाज आई, ऐ नफ्से मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ लौट चल। कुछ देर बाद दरवाजा खोला गया तो वो दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, मगर उनकी दुआएं, उनके अशआर और उनकी मार्फत आज भी जिंदा है। राबिया बसरी की वसीयत यही थी कि उन्हें उनके पुराने कंबल के कुर्ते में दफन किया जाए, लेकिन ख्वाब में एक खतून ने देखा कि वो जनती रेशमी लिबास पहने खड़ी है। पूछा गया, ये कैसे मिला? फरमाया, मेरे रब ने पुराना कंबल लेकर ये अता फरमाया। और फिर वो दुआ सुनाई जो हमेशा उनकी ज़बान पर रहती थी, ऐ मेरे मालिक, अगर मैं तुझसे दुनिया चाहूँ तो मुझे महरूम कर देना, अगर मैं तुझसे जन्नत मांगूँ तो मुझे जन्नत से दूर कर देना, लेकिन अगर मैं सिर्फ तेरी रज़ा चाहूँ तो अपनी दीदार मुझ पर कभी बंद न करना। यूँ वो अल्लाह की मोहब्बत में फ़ना हुई और दुनिया को ये सबक दे गई कि असल कामयाबी जन्नत या दुनिया नहीं बल्कि खालिक रब है। इसी मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे से दोस्तों को लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी दुनिया के साथ साथ आखिरत का इल्म हासिल कर सकें। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो एक बार कलमा पढ़कर, दुरूद शरीफ पढ़कर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श दें।